بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ عقل دنگ ہے کہ آپ کی ٹوٹل زندگی 23 سال کی نبوت کی، اور اپنے آپ نے نظام زندگی وہ دیا جو 2300 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے بھی کارآمد ہے۔ 1500 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے۔ زندگی کا جو ورق ہم الٹتے ہیں اس میں آپ کی تعلیمات پہلے موجود ہوتی ہیں۔ سائنس جتنی ترقی کرتی ہے حضور کے فرامین وہاں پہلے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لباس کو دیکھتے ہیں، آپ کی مکمل رہنمائی ہے۔ ہم شادی خوشی کو دیکھتے ہیں، آپ کی اس بارے میں حدیثیں ہیں۔ ہم سیاست کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہم تجارت دیکھتے ہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہم زراعت دیکھتے ہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہم شکار دیکھتے ہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہم سمندری سفر کرتے ہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیں، گھر کی زندگی ہے، آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ باپ کیسا ہو، حدیثیں موجود ہیں۔ اولاد کیسی ہو، حدیثیں موجود ہیں۔ بیوی کیسی ہو، حدیثیں موجود ہیں۔ نانا نانی کیسا ہو، حدیثیں موجود ہیں۔ پھر پڑوسی کے ساتھ میں کیسا ہوں، اس پر حدیثیں موجود ہیں۔ دو کاروباریوں کی شراکت کیسی ہو، حدیثیں موجود ہیں۔ مالی لین دین ہے یہ کیسا ہو، حدیثیں موجود ہیں۔ یعنی میں بولتا بولتا تھک جاؤں گا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں آپ کی حدیثیں موجود ہیں، اور ساری ٹوٹل 23 سال کے عرصے میں۔ اللہ کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے سب کچھ کہلوا دیا تھا۔ تو آج کچھ اس بارے میں ہے، لباس، کھانا پینا، بال، ان چیزوں کے بارے میں آپ کی احادیث۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں اس کی کچھ وضاحت بھی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں والا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر جو مردوں والا لباس پہنتی ہے۔ ان حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے۔ اللہ نے دونوں کی بدنی ساخت بھی الگ بنائی ہے، اور دونوں کے لباس کا انداز، ان کی ترجیحات بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی مرد ایسا لباس نہیں پہن سکتا جس سے وہ عورت لگے، کوئی عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی جس سے وہ مرد لگے۔ صرف لباس ہی نہیں بلکہ جوتا، کوئی بھی ایسی چیز جو مردوں کے ساتھ خاص ہو، عورتیں اس کو استعمال نہ کرتی ہوں، عورت اس کو نہیں پہن سکتی۔ بالکل اسی طرح مرد کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتا جو عورتوں کے ساتھ خاص ہو۔ تو عورتوں کو مردوں کا لباس، مردوں کو عورتوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ عورتوں کو مردوں کا حلیہ نہیں بنانا چاہیے، اور مردوں کو عورتوں کا، عورتوں کو مردوں کا حلیہ نہیں بنانا چاہیے۔ عورتوں کو سر کے بال کاٹنا اسی لیے منع ہوتا ہے کہ سر کے بال مرد کاٹتے ہیں، ورنہ اس کی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، مردوں کے ساتھ عورت کی مشابہت ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ بچیوں کا لباس بھی بچیوں کا الگ ہو، بچوں کا الگ ہو۔ بچیوں کا لباس بھی الگ ہو اور بچوں کا لباس بھی الگ ہو۔ ان دونوں کے لباس بھی الگ الگ ہمیں پہنانے چاہیے۔ جوتوں میں بھی جو جوتے خاص عورتوں کی پہچان ہیں، عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، وہ مرد نہ پہنیں۔ اسی طرح جو جوتے مردوں کے ساتھ خاص ہیں، عورتیں پہنتی نہیں ہیں، وہ عورتیں نہ پہنیں۔ الغرض کوئی ایسی چیز جو کسی ایک صنف کے ساتھ خاص ہو وہ دوسری استعمال نہ کرے۔ تو ایک دوسرے کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اسی طرح مردوں کو اپنی ہتھیلیوں پر مہندی نہیں لگانی چاہیے۔
یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہمارے ہاں سرائکی علاقوں میں شادی کے موقع پر مردوں کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہیں، یہ منع ہے، اس لیے کہ مہندی لگانا تو عورتوں کا کام ہے، مرد کا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے ہونٹوں کو سرخ کرنا یہ عورتوں کی خاصیت ہے، مردوں کے اس کی ممانعت ہے۔ تمام وہ چیزیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہوں وہ عورتیں نہیں کر سکتی، عورتوں کے ساتھ خاص چیزیں مرد نہیں کر سکتے، یہ ایک شریعت نے ہمیں حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ صرف لباس کے ساتھ نہیں، جوتے کے ساتھ نہیں، ہر ایک چیز میں، چال ڈھال میں مرد عورت کے طریقے پر چلے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، جو مرد ہیجڑا بن جاتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو مرد خواجہ سرا بن جاتے ہیں، ہیجڑا بن جاتے ہیں، یعنی عورتیں بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی مرد ہو اور چال ڈھال میں وہ عورت کا انداز اختیار کرے، اس پر لعنت ہے۔ مرد مرد ہے، وہ عورت نہیں ہے، عورت کو اللہ نے عورت بنایا، مرد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آبائی علاقے میں حد ہو گئی ہے جہالت کی۔ ایک واقعے میں ایک آدمی کی بچیاں پیدا ہو رہی تھی، تو اس کی پھر ایک بیٹی اور پیدا ہوئی۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارے ماں باپ کی بڑی خواہش تھی کہ اس دفعہ تو بیٹا پیدا ہو، تو تم بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اس جب وہ تھوڑی شعور کی عمر میں آئی تو اس نے کہا میں ماں باپ کو مرد بنا کے دکھلاؤں گی، میں عورت نہیں ہوں، میں سمجھو میں مرد ہوں بس۔ اب تک اس کی عمر کچھ 40 سال ہو گئی ہوگی، اب زیادہ ہوگی شاید، وہ اب تک مردوں کا لباس پہنتی ہے، اور وہ بازار آتی جاتی ہے اور مردوں والے کام کرتی ہے، جیسے بازار خریداریاں کرتے ہیں، مرد بازار سے سودا سلف لے جاتے ہیں، سارے وہ کرتی ہے بغیر پردے کے مردوں کے لباس میں۔ کہتی ہے میں بیٹی نہیں ہوں، میں بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹی ہی بنایا ہے، بیٹا نہیں بنایا۔ آپ خدا سے ٹکر لیتی ہیں، اور وہ چونکہ عورت ہو کر مردوں کا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسا بن کے رہتی ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے۔ اللہ نے بیٹی بنایا تو بیٹی، بیٹا بنایا ہے تو بیٹا، اس کو اسی طرح ہی رہنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا چال ڈھال میں بھی مرد عورت نہیں بن سکتا، اس پر بھی لعنت ہے۔ اپنی صنف کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اب کچھ سائنس جدید ہو گئی ہے، ایسے کچھ سننے میں آیا ہے کہ مرد ایسی تبدیلی اپنے جسم میں کرا سکتے ہیں سائنسی لحاظ سے کہ وہ عورت بن جائیں یا عورت نما بن جائیں، اور عورت ایسی تبدیلی کرا سکتی ہے کہ وہ مرد بن جائے یا مرد نما بن جائے، یعنی اس کے جسم کی ساختی پوری یا اکثر تبدیل ہو جائے۔ ایسا ہو رہا ہے، اگر ایسا ٹھیک ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ مردوں کو مرد رہنا ہے اور عورتوں کو عورتیں ہی رہنا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، لمبی حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جو 2 قسمیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، میں نے دیکھی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں آئیں گی، ہوں گی جہنمی۔ ایک قسم وہ لوگ جن کے پاس ایسے کوڑے ہوتے ہیں جیسے بیل کی دم ہوتی ہے، ایسے بڑے بڑے ان کے پاس کوڑے ہوں گے، اور وہ ان کوڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو ماریں گے، یہ جہنمی ہیں۔ جیسے ہمارے آج کل کے بعض ایسے افیسران کے ساتھ رہنے والے، ان کے چوکیدار وغیرہ جو بلا وجہ آنے والے لوگوں کو مارتے ہیں، تو اسی طرح پولیس کے وہ افراد جو بلا وجہ مارتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں کہ یہ جہنمی ہیں۔ آگے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، یہ پہلی قسم مردوں کی تھی۔ دوسری قسم عورتوں کی، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گی اور ابھی نہیں ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، فرمایا بعد میں آئیں گی لیکن جہنم میں جائیں گی۔ وہ کیسی ہوں گی وہ بیان فرمایا، فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، برہنہ ہوں گی، یعنی کپڑے پہننے کے باوجود گویا کہ بغیر کپڑوں کے ہوں گی، دوسروں کو میل کرنے والی ہوں گی، خود میل ہو جانے والی ہوں گی، ان کے سر
بختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے سنگھائی دیتی ہے۔ یہ حدیث کا الفاظ تھے۔ پہلا آپ نے فرمایا لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، یہ جہنم میں جائیں گی۔ عورتوں کا ایسا لباس کہ اس کا لباس ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، یعنی لباس پہننا نہ پہننے کی طرح ہو جائے، تو یہ عورت جہنمی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا یہ لباس نہ پہننے کی طرح ہے؟ دو باتیں اس میں، یا تو لباس اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کے اعضاء کی ساخت محسوس ہو، یا لباس اتنا باریک ہو کہ اس میں سے جسم کی رنگت چھلکے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ عورتیں جہنمی ہیں۔ ایسا ٹائٹ لباس پہننا عورت کے لیے کہ جس سے اس کے جسم کے اعضاء عضو ان کی ساخت بناوٹ محسوس ہو، یہ عورت جہنم میں ہے۔ ایسا لباس پہنے کھڑی ہے کہ جس میں سے اس کے جسم کا رنگ چھلکتا ہے، یہ بھی لباس پہن کر برہنہ ہے، یہ جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو میل ہونے والی ہوتی ہیں اور میل کرنے والی ہوتی ہیں، دوسروں مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ آگے فرمایا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوہان۔ حدیث یہاں لانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مشابہ ہونا شروع ہو جائیں گی، کہ عورت اگر اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر باندھ لے، اوپر کی طرف وہ اوپر یوں بال اکٹھے ہو جائیں، یہ منع ہے۔ عورت بال یوں پیچھے اکٹھے کر لے، جیسے گھروں میں عورتیں کام کرتے ہوئی جوڑا بنا کے پیچھے باندھ لیتی ہیں، اس پر پونی لگا لیتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بال اکٹھے کر کے سر کے اوپر کر دینا، یہاں اوپر سے باندھ دینا، یہاں اوپر اکٹھا کر لینا، چاہے کسی پٹی سے باندھ دے، اکٹھا کر کے کسی رنگ ربڑ پونی سے اوپر باندھ دے، یہ منع ہے، یہ جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ تو پیچھے بال باندھے جا سکتے ہیں، جو عورتیں ہمارے ہاں گھروں میں باندھتی بھی ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی رواج ہو کہ عورت بالوں کو آگے لے کر اوپر باندھے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ایسے اپنے سر کے بال بنا لے، تو یہ منع ہوگا۔ اگلی حدیث یہ تھی عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت، مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت۔ آگے ہے کچھ شیطان کے ساتھ مشابہت۔ آپ نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل ویشرب بالشمال، اور دوسری حدیث سے مفصل ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا پیا لیا اور دیا کرو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھایا پیا لیا اور دیا کرو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو مسلمان کی شان دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، دائیں ہاتھ سے دینا، دائیں ہاتھ سے لینا۔ اگر ہمارے دائیں ہاتھ میں کوئی چیز ہے، ہم نے بوتل پکڑی ہوئی ہے، کسی نے مجھے کوئی چیز دینے لگی، میں نے بائیں ہاتھ میں لے لی، یہ غلط کیا، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ تکلف کرنا ہوگا۔ یہ بوتل بائیں ہاتھ میں پکڑنی ہوگی، پھر دائیں ہاتھ سے اسے چیز لینی ہوگی۔ ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ دکان میں بیٹھے ہیں، دائیں ہاتھ میں موبائل ہے، کسی نے کوئی پیسے دیے، بائیں ہاتھ سے پکڑ لی، یہ غلط ہے۔ موبائل بائیں ہاتھ میں لے جائیں، پیسے دائیں ہاتھ میں پکڑیں، چاہے اس کے لیے تکلف کرنا پڑے کہ وہ پیسے دے رہا ہے، میں اس کو ٹھہرا دیا بھی پہلے چیز ادھر کر لوں، اب پیسے دے، ہم یہ کریں گے تکلف۔ اللہ کے نبی کی غلامی کے لیے تم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، چھوٹے موٹے تکلف کیا چیزیں ہیں۔ پھر ایسے مال میں برکت بھی نہیں آتی جو دکان میں بیٹھ کر نبی کی سنت کو توڑ کر لیا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں، دن میں 100 دفعہ توڑتا ہے، یعنی ہر دفعہ گاہک سے بائیں ہاتھ سے پیسے دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، سارا دن نبی کی سنت کو ذبح کرتا ہے، اور شام کو کہتا ہے برکت تو ہوئی نہیں۔ برکت کیسے ہوگی؟ آپ نے تو ہر دوسرے گاہ کے موقع پر نبی کی سنت پہ چھری چلائی ہے، اور آپ نے نبی کے حکم کو زمین پہ دے مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بائیں ہاتھ سے نہیں لینا دینا، تو نے لیا ہے، پھر شام کو کہتا ہے کہ برکت نہیں آئی۔ برکت تو رب اتارتا ہے، جس کے محبوب کو تو سارا دن ناراض کرتا رہا، وہ کیسے تجھے برکت دے گا؟
اس میں تکلف کریں، گاہک کو سودا دینا ہو دائیں ہاتھ سے دیں، پیسے دینے ہو دائیں ہاتھ سے دیں، دینا ہو لینا ہو سب دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کچھ نہ لیا دیا کریں۔ ایسے تو اب تو فیشن ہو گیا کھانا پینا بائیں ہاتھ سے، کھڑے ہوئے ہیں اس میں جانوروں کی طرح چر رہے ہوتے ہیں، بوفے سسٹم میں کھانا لگا پڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے کھانا، اس کو بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ پھر بائیں ہاتھ سے بوتل پئیں گے جان بوجھ کر، کیا عجیب ہے، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے۔ عقل جب ماری جاتی ہے، ہوتے تھے لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے رب رسے مت کھسے۔ ہمارے سرائکی کے خطیب تھے لیکن بڑے اللہ والے خطیب تھے، خطیبوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن وہ نیک اللہ والے خطیب تھے، صاحب خطابت بھی تھے ماشاءاللہ۔ وہ کہتے تھے رب روح سے مت کھسے، جب رب روٹھ جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، پھر بے عقلوں والے کام کرتے ہیں۔ جیسے دیکھا نہیں ابھی وہ آگے آ بھی رہا ہے، وہ کھوتا کٹ بالوں کی قسم ہے، یہ عقل نہیں ماری گئی، بالوں کے فیشن کا نام ہے کھوتا کٹ، نام ہی کھوتا کٹ ہے، عقل نہیں ماری گئی اور کیا ہے۔ تو عقل ماری جاتی ہے جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں کبھی بھی بائیں ہاتھ سے لینا دینا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا ہے۔ بچے کو عادی کریں دائیں ہاتھ سے، بچے کو تو شعور نہیں ہوتا، پتہ نہیں بچہ الٹا ہی کرتا ہے، دیکھا ہوگا جوتا الٹا پہنتا ہے، بایاں پاؤں دائیں جوتے میں ڈالتا ہے، وہ دائیں پاؤں بائیں جوتے میں ڈالتا ہے۔ بچے کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا دائیں چیز دائیں میں بائیں بائیں میں۔ تو چھوٹے بچے بھی اگر کوئی چیز دینے لگے نا تو ہم ان کو کہیں دائیں ہاتھ سے دو بیٹا، دائیں ہاتھ سے دو۔ ہم اس کو دینے لگے اور وہ بائیں ہاتھ سے لینے لگے، بیٹا دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے لو، یہ ہم اس کی تربیت کریں۔ آگے ہے بالوں کو رنگ کرنے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، عیسائی اور یہودی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم مخالفت کیا کرو۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو، داڑھی بھی رکھتے ہیں وہ اس کو رنگتے نہیں ہیں، یعنی سفید ہے تو سفید چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جن علاقوں میں ان کا شعار بن جائے کہ گویا کہ اس طرح کے سفید بال چھوڑنا یہودی یا عیسائی لوگوں کی علامت ہے، وہاں تو رنگنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جہاں شعار نہ ہو جیسے ہمارے علاقوں میں، یہاں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جس کے بال سفید ہیں تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ رہتا ہے یا انہی جیسا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، تو ہمارے یہاں تو سفید بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی رنگ دے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، سفید رکھنا بھی سنت ہے، منع نہیں ہے، اجازت ہے، اور رنگنا بھی دونوں طرح شریعت سے ثابت ہے۔ تو رنگنا کیسے ہے اس کا آپ نے بتایا ہے، بالوں کو کلر کرنا، یہ ابھی آ رہا ہے، یہ خاص عنوان ہے۔ اتی ابی قحافۃ والد ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوم فتح مکہ ورأسہ ولحیۃ کالثغامۃ بیاضا فقال غیروا هذا واجتنبوا السواد۔ یہ مرکزی حدیث ہے سر کے بالوں، داڑھی کے بالوں کو کلر لگانے کے بارے میں، کہ کیسا کلر لگا سکتے ہیں کیسا نہیں لگا سکتے، لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ فتح مکہ والے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، تو ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان بالوں کو بدل دو، تبدیل کرو، یعنی رنگ لگاؤ، واجتنبوا السواد، اور کالے رنگ سے اجتناب کرو، کالا رنگ نہیں لگانا، باقی رنگ لگانے ہیں وہ لگاؤ۔ یہاں سے مسئلہ نکلا ہے کہ اگر کوئی آدمی بالوں کو رنگ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، خود اللہ کے نبی بھی رنگ لگاتے تھے۔ اس کو تھوڑا تفصیل سے سن لیں۔ اگر عمر 40 سال سے کم ہو، اگر عمر 40 سال سے کم ہو، مرد ہو خواہ عورت ہو، تو اس کو کالا کلر لگانا بالکل جائز ہے۔ مرد ہے داڑھی میں بھی لگا سکتا ہے، سر میں بھی لگا سکتا ہے، عورت ہے سر میں لگا سکتی ہے۔ عمر اگر 40 سال سے زیادہ ہو جائے، اب بال سفید ہو گئے ہیں، اب اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو وجہ ہیں بالوں کو رنگ لگانے کی، کالا رنگ لگانے کی۔ 40 سال سے زیادہ عمر ہو جائے، کالے رنگ کے علاوہ باقی رنگ لگانا ٹھیک ہے، جیسے عام طور ہمارے یہاں پہلے سرخ رنگ لگایا کرتے تھے ہمارے بزرگ بالوں کو، سرخ ہے، سرخ سے ملتا ہوا کوئی اور رنگ ہے، رنگ لگا سکتے ہیں 40 سال کے بعد، جس رنگ جون سا کلر بھی لگانا چاہیے۔ آج کل تو بازاروں میں بہت سارے کلر آئے ہوئے ہیں، کوئی کلر لگانا چاہے لگا سکتے ہیں 40 سال کے بعد، کوئی ممانعت نہیں ہے۔
لیکن اگر کالا رنگ لگانا ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں یا دو وجہیں کہہ لیں. آدمی ایک اس وجہ سے لگاتا ہے تاکہ میں جوان لگوں، یعنی کہیں رشتے کا پیغام بھیجوں تو جوان محسوس ہوں، ان کو پتہ نہ چلے کہ اس کی عمر ڈھل گئی ہے. وہ اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا چاہتا ہے، جہاں ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت ظاہر ہو، مثلا جاب کرنے گیا ہے، وہاں ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت ظاہر ہو کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کے مطابق اس کو کام دیا جا سکے کہ ہمت والا ہے یا ابھی بوڑھا ہے. اسی طرح کہیں بھی اس کو ضرورت ہے اس کی عمر کی حقیقت ظاہر ہو، وہاں اس نے کالا رنگ لگا دیا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے. شادی کا پیغام لے کر گیا، جاب کے لیے CV لے کر گیا، وہاں اس نے کالا رنگ لگا کر اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں جوان ہوں، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میری عمر ڈھل گئی ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے. یہ کالا رنگ اس نے دھوکہ دینے کے لیے لگایا. دوسری وجہ اور ہے، کالا رنگ لگایا دھوکہ دینے کے لیے نہیں، یعنی نہ وہ کہیں شادی کا پیغام لے کر گیا ہے، نہ کسی جاب کے لیے گیا ہوا ہے، نہ کوئی اور ایسی وجہ ہے جہاں دھوکہ دینا چاہتا ہو، بلکہ وہ کالا رنگ لگاتا ہے شادی شدہ ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. شوہر کو اچھا لگتا ہے کہ میری بیوی کے بال کالے ہوں، بیوی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے شوہر کے بال کالے ہوں، دوسرے رنگ کے نہ ہوں. تو ان دونوں کو اجازت ہے، یہ لگا سکتے ہیں. خاص طور پر جب بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو کہ آپ نے کالا کلر لگانا ہے، مجھے دوسرا کلر نہیں اچھا لگتا، پھر مرد کو چاہیے وہ کالا لگائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کالا رنگ لگاتے تھے، امام حسن امام حسین کالا رنگ لگاتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے فقیہ ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے اگر بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالا رنگ لگاتا ہے تو اس کو منع نہیں ہے، منع اس کو ہوگا جو دوسرے کو دھوکہ دینے لگا ہے. تو یہ ایک قسم یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اچھا لگنے کے لیے بطور خاص ایک دوسرے کے مطالبے پر ایسا کلر کرتے ہیں جو کالے رنگ کا ہے، تو اس میں گنجائش ہے. دوسرا یہ کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے یا 40 سال سے زیادہ عمر ہے، شادی شدہ ہے مگر وہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہتے، یہ کہیں اور رہتا ہے، بیوی کہیں اور رہتی ہے، الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں. ایسی صورت میں بیوی کو خوش کرنے والی ہے، بیوی کا شوہر کو خوش کرنے والی بات نہیں، مگر یہ اس لیے لگاتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو کالا کلر لگانا اس کو اچھا لگتا ہے. اگر کہیں دھوکہ آنے لگے تو وہاں نہیں لگاتا، دھوکہ نہ ہو، خود اس کو اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے کہ میں کالا رنگ لگاؤں. تو ایسی صورت میں ناپسندیدہ ہے، بالکل کھلی اجازت بھی نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی، اور کوئی بڑا گناہ بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. اب خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، اگر مرد اور عورت کی عمر 40 سال سے کم ہو تو مرد اور عورت دونوں کو کالا کلر لگانے کی اجازت ہے بالوں میں، اور اگر عمر 40 سال سے زیادہ ہو تو پھر کالے کے علاوہ باقی کوئی بھی کسی قسم کا کلر لگانا چاہیں، سرخ کلر، مہندی کلر، یا بازار میں کئی کلر آئے ہوئے ہیں، یہ کلر لگانے کی اجازت ہے. اور اگر 40 سال کی عمر ہو گئی ہے مگر یہ کالا رنگ لگانا چاہتا ہے تو کالا رنگ لگانے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، مثلا کہیں جاب کے لیے گیا ہے، ملازمت نوکری کے لیے گیا ہے، ان کو صحت مند جوان آدمی چاہیے لیکن اس کی عمر ڈھلی ہوئی ہے، اس نے بالوں کو اچھی طرح کالا کیا تاکہ ان کو دھوکہ لگے اور مجھے نوکری دیں. یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے. رشتے کا پیغام لے کر گیا اور اپنی عمر چھپانے کے لیے ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے. یہ ایک وجہ تھی کالا رنگ لگانے کی، دھوکہ دینا، یہ تو ناجائز اور گناہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا، وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ حقیقت ظاہر کرنے کی ضرورت اور یہ چھپا کے دھوکہ دے رہا ہے. جیسے مثلا میاں بیوی میں سے دونوں، بیوی کالا کلر اس لیے لگاتی ہے کہ شوہر اسے کہتا ہے تو کالا کلر لگایا کر، تو بیوی کے لیے اس کی اجازت ہے. بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ تو کالا کلر لگایا کر، مجھے اسی طرح آپ کے رنگ اچھا لگتا ہے بالوں کا، تو اس کو اجازت ہے. یا ان دونوں نے اگرچہ کہا نہیں ہے لیکن بیوی خوش ہوتی ہے ان بالوں سے، شوہر خوش ہوتا ہے ان بالوں سے، تو بھی اجازت ہے، لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک صورت اور بڑھ جاتی ہے کہ شادی شدہ نہیں آدمی، 40 سال سے زیادہ عمر ہے، یا شادی شدہ ہے مگر میاں بیوی اکٹھے نہیں رہتے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہو. پھر اس صورت میں وہ کالا کلر لگاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اچھا لگو، خود اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، دھوکہ دینے کی جگہ پر نہیں لگاتا، اپنی زینت بنانے کے لیے.
اپنے آپ کو اچھا لگانے کے لیے، خود اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے، ایسا آدمی کالا کر لگاتا ہے تو یہ کالا لگانا ناپسندیدہ ہے، گناہ یا حرام نہیں ہے۔ مجاہد کے لیے اجازت ہے، میدان جنگ میں اگر مجاہد جس عمر کا بھی اور کالے بال کر دے تاکہ دشمن پہ رو پڑے، اس کے لیے بالکل اجازت ہے۔ آخری 5 منٹ میں سر کے بال مونڈنے کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا قد حلق بعض شعر راسه وترك بعضه فنهاه من ذلك وقال احلقوا كله او اتركوا كله۔ آپ نے فرمایا، آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، آپ نے دیکھا کہ اس بچے کے سر کے بال اس طرح مونڈے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سے تو بال بالکل مونڈے ہوئے ہیں، دوسری طرف چھوڑے ہوئے ہیں، تو یعنی یہ پورا سر ہے، سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دیے، کچھ رہنے دیے۔ آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، یا تو سارے سر کے بال مونڈ دو یا پھر سارے بال رہنے دو، یہ نہ کرو کہ کچھ حصہ مونڈ دیا اور کچھ رہنے دیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بچے کٹ کراتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، انہوں نے کہا کھوتا کٹ، پیالہ کٹ، فلانی کٹ، وہ ایک پیالہ کٹ آئی ہوئی ہے، وہ میرے خیال میں درمیان میں ایسے لوٹے کی طرح رہنے دیتے ہیں، باقی سارا کاٹ دیتے ہیں، وہ ایسا بھدا لگتا ہے، مجھے تو دیکھا بھی نہیں جاتا، دل کرتا ہے منہ ادھر کر لے۔ کوئی عقل استعمال کرنی چاہیے، کوئی طریقہ، آدمی اچھا تو لگے نا، چلو گناہ بھی کرنا ہے تو کوئی توقع کا تو ہو، میں گناہ کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن کوئی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ اندھا دھند، وہ لیڈی ڈیانا والی بات، وہ اس کا کہیں پروگرام تھا تو صبح اٹھی جلدی، کئی رنگ کے اس کے جرابوں کے جوڑے تھے، اس نے جلدی میں ایک سرخ رنگ کی جراب اٹھائی اور ایک نیلی اٹھائی، جلدی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ پہن کے پاکستان میں سٹیج پر آ گئی جہاں اس کا شو تھا، تو وہ جب واپس گئی تو شرما گئی کہ وہ میں جلدی میں جرابیں غلط پہن گئی تھی، لیکن سٹیج پہ چونکہ ایک پاؤں میں نیلی جراب تھی ایک میں سرخ تھی، اگلے دن پاکستان کے بازاروں میں سرخ اور نیلی جراب کو اکٹھا کر کے جوڑے بک رہے ہیں کہ یہ لیڈی ڈیانا نے کل ایسے پہنا ہوا تھا، یہ فیشن ہے، اسے عقل ماری گئی، تف ہو گئی ہے، وہ غلطی میں بیچاری پہنی آئی بھول کر، وہ بعد میں خود شرما رہی تھی کہ وہ جلدی میں کیا بے وقوفی کر گئی، اور امت ایسی بے وقوف ہے کہ اگلے دن جوڑے بنے پھر رہے ہیں۔ ایسا بھی کوئی کم عقل نہیں ہونا چاہیے فیشن کے پیچھے بھاگنے کے لیے، کوئی تھوڑی بہت عقل بھی استعمال کر لینی چاہیے۔ تو یہ کٹیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ بال ایک طرف سے بالکل اڑا دیتے ہیں، ادھر سے اڑا دیے ادھر سے بھی اڑا دیے، باقی سر کے بال رکھے ہوئے ہیں، یہ منع ہے حدیث میں، درمیان میں بال رہنے دیے باقی اڑا دیے۔ الغرض سر میں کہیں سر کے بال اڑا دینا اور کہیں باقی رہنے دینا، یہ شریعت میں منع ہے، یا تو سارے مونڈو یا رکھو، رکھنے ہیں تو پھر برابر رکھو، مشین پھرو، کینچی سے ٹھیک کراؤ، لیکن چاروں طرف سے سر کے بال برابر ہونے چاہیے۔ آخری حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی نے ایسے منع فرمایا ہے ان تحلق المرأۃ رأسها، کہ عورت اپنے سر کے بال مونڈ دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو عورتیں اپنے اوپر کسی سخت صدمے کا اظہار کرنا چاہتی تھی تو وہ بسا اوقات اپنا سر مونڈ دیتی تھی کہ مجھے ایسا صدمہ ہوا ہے کہ اب میں بال ہی نہیں رکھتی جو میری زینت کی علامت ہے، اس کو ختم کر دیتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے سر کے بال مونڈے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے پیچھے چلنے والا بنائے اور اس نبی کے پیچھے چلنے والا بنائے جو ہمارے ہمدرد تھے، ان کافروں کے پیچھے چلنے سے بچائے جو ہمارے دشمن۔ کل اگرچہ درس ہونا چاہیے، بدھ کا دن ہے، لیکن میں نے کسی سفر پہ جانا ہے، انشاءاللہ ہفتے والے دن درس ہوگا۔